قوموں کی تاریخ میں عظیم شخصیات روز روز جنم نہیں لیتی، صدیوں بعد کوئی شخصیت ابھرتی ہے اور بکھرے ہوئے ہجوم کو منظم شکل دے دیتی ہے۔ یہ عظیم لوگ دنیا میں اپنی قوم کی قسمت کا ستارہ بن کر آتے ہیں۔ ایسے ہی بلند مقاصد کے حامل لوگ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں اگر ہم اسلام کی تاریخ اٹھائیں تو اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ اس میدان میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کا بھی اس میں گراں قدر حصہ ہے، بلکہ تاریخ ہمیں بہت سی ایسی خواتین سے متعارف کرواتی ہے جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف خدمات سر انجام دیں۔ خصوصاً علم کے میدان میں اس کی روشن مثالیں ہیں۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے معاشرے میں خواتین کا کردار بہت واضح ہے۔ آج میں خواتین اور نوجوان لڑکیوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دینے والی ایک ایسی ہی عظیم ہستی سے آپ کو متعارف کرواؤں گا۔ وہ ہیں عظیم معلمہ، مفسرہ، معروف مذہبی شخصیت اساتذہ نگہت ہاشمی حفظہ اللہ۔ اساتذہ نگہت ہاشمی علم اور علماء سے محبت کرنے والے مولانا عبدالرحمن ہاشمی رحمۃ اللہ کی صاحبزادی اور انٹرنیشنل معلمۃ القرآن محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ حفظہ اللہ کی چھوٹی بہن ہیں۔ آپ نے شہر سرگودا میں آنکھ کھولی، اپنی رسمی تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ ان کے والد محترم انتہائی مہذب اور نفیس الطبع تھے۔ مولانا عبدالرحمن ہاشمی رحمۃ اللہ اولاد کی تربیت کے معاملے بہت حساس آدمی تھے، اس لیے اساتذہ محترمہ کی تربیت میں ان کی خصوصی کاوش شامل حال رہی، اور تمام بہن بھائی خصوصاً بہنیں دین سے شناسا اور مختلف جگہوں پر دین حق کی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ اساتذہ محترمہ کو بچپن سے ہی علم اور علمی سرگرمیوں سے بے حد دلچسپی تھی، منطقی استدلال میں ماہر تھیں۔ یونیورسٹی دور میں ہی اپنی قابلیت کا لوہا منوایا، تقریر و تحریر کے میدان میں زمانہ طالب علمی میں ہی ماہر تھیں۔ دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ اپنی رسمی تعلیم بھی جاری رکھی۔ آپ نے عربی، اسلامیات اور ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا اور ایم فل بھی کر رکھا ہے۔ ایم فل کی ریسرچ کے دوران انہوں نے پاکستان کے مختلف مدارس اور دینی اداروں کا وزٹ کیا۔ وہاں تربیت کے فقدان نے آپ کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے مشن پر گامزن کیا۔ کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں بطور لیکچرر بھی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے طالبات کی علمی تشنگی دور کرنے کے لیے جس قرآن کلاس کا آغاز بہاولپور میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے 1996 میں کیا، وہ آج الحمدللہ دنیا میں النور انٹرنیشنل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پاکستان کے 25 شہروں میں النور کی برانچز قائم ہیں۔ دبئی میں بھی النور کی برانچ قائم ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ اساتذہ محترمہ نے قرآن حکیم کی تفسیر سوالاً جواباً لکھی۔ آپ پہلی عورت ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ میں اس طرز کی تفسیر تحریر فرمائی۔ ان کا یہ علمی کارنامہ جہاں تشنگان علم کے لیے ایک نعمت ہے، وہاں پر اساتذہ محترمہ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہے، انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ اساتذہ محترمہ نے نونہالان اسلام کے لیے بھی ایک کورس چلڈرن آف ہیون کے نام سے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ کورس تعطیلات موسم گرما میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کی تربیت کے حوالے سے اساتذہ اپنے ادارے کے زیر اہتمام مختلف کورسز اور ورکشاپس کا اہتمام کرتی ہیں، اور نسل نو کو سیرت کی خوشبو سے معطر کرنے کے لیے سیرت کلاسز کا اہتمام بھی ان کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ خواتین کی تربیت کے حوالے سے اور قرآن کے واقعات کے حوالے سے ان کے پروگرامز پیغام ٹی وی نے کاسٹ کیے ہیں۔ ان کے بہت سے اصلاحی کورسز کتابی شکل میں بھی پبلش ہو چکے ہیں۔ اس فتنوں کے دور میں فتنے سے نسل نو کو محفوظ رکھنے کے لیے کورس فتنوں کا دور باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ الغرض شب و روز خدمت دین میں مصروف رہتی ہیں۔ ان کی کاوشوں کو شاعر کی زبان میں یوں لکھا جائے تو بے جانا ہوگا۔ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیا ہے تیرا مشغلہ، روشنی تقسیم کرنا، جگنوؤں کو پالنا۔ آپ کا اور بھی بہت سا علمی و تحریری کام ہے جو کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے اور شائقین علم کی پیاس بجھا رہا ہے۔ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے تاکہ ہم اس سرچشمہ علم سے فیضیاب ہوتے رہیں، آمین۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔